السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، صحت بھی عطا کی ہے، رزق بھی عطا کیا ہے، اور اس سب کچھ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام سے نوازا ہے۔ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان نعمتوں کو عنایت کرنے والا اور نعمتوں کو عطا کرنے والا وہ رب ذوالجلال ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار رہے۔ آج کی مجلس میں ہم اپنے حبیب اور اپنے ہادی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر بات کریں گے، اور اس حدیث کو سیکھیں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں ان نعمتوں کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوں۔ مجھے ایک مومن ہونے کے ناطے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کیا ہے اور ہمیں متنبہ کیا ہے کہ میرے امتی خیال کر کہ اللہ نے اگر تجھے یہ 3 نعمتیں عطا کی ہیں تو تیرے پاس دنیا کے سارا خزانہ موجود ہے۔ ان میں سے 2 کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی کیا ہے، سورۃ قریش میں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو بھوک میں کھلایا جس نے، اور جس نے آپ کو خوف میں امن عطا کیا ہے۔ خوف میں امن دینے والی ذات جس نے آپ کو پرامن زندگی دی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آپ کو شام کو کھاتے ہوئے، شام کا سورج غروب ہوتے ہی شام کا کھانا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حضرت عبید اللہ ابن محسن اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ او فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ کأنما حیزت لہ الدنیا، اور ایک روایت کے الفاظ ہے فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں، اپنی کٹیا میں، اپنے روڈ پہ، اپنی گلی میں، اپنی سڑک میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں پرامن رہتا ہے، اس کی زندگی کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کے مال کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کی عزت کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی اولاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے اللہ اکبر کبیرہ عزیز و اقارب کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس کو اچک لیے جانے کا ڈر نہیں ہے، اسے ہائی جیک کر لینے کا کوئی ڈر نہیں، اسے اللہ اکبر کبیرہ جو ہے نا وہ کو اٹھا کے لے جانے کا ڈر نہیں ہے، کوئی پارٹی اسے اٹھا نہیں لے جائے، وہ پرامن زندگی گزار رہا ہے، اس کے بچے بھی محفوظ ہیں، اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہے۔ من اصبح منکم
آمنن فی سربہی، جو شخص اپنے گھر میں اور اپنے کٹیا میں اور اپنے ماحول میں پرامن ہے، خوف نہیں اسے کوئی، ذہن کے اوپر وہ اپنے اللہ کے اوپر بھی اس قدر اسے اعتماد اور توکل ہے اور اللہ پر ایمان بھی اتنا موجود ہے، اس کو مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے، کل کیا ہونا ہے، کل کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، کل پتہ نہیں دنیا میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، کل کا دن پتہ نہیں دیکھنا ہے کہ دیکھنا۔ ہم یہ سوچ کے مر رہے ہیں کہ پتہ نہیں 10 سال بعد 5 سال بعد نئی سختیاں، کوئی نئے قانون، کوئی نیا نظام، 3 بندوں پہ ٹیکس، 2 پہ ٹیکس، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن جس شخص کا اللہ پر ایمان ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب مجھے رزق بھی دینے والا ہے، جس نے مجھے حیاتی دی ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، وہ زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ مدبر الامور ہے، موت تک رزق کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے، میرے معاملات کو حل کرنے والا اللہ ہے، وہ پرامن رہتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے اوپر پریشان نہیں رہتا، اسے کوئی غم، کوئی دکھ اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے کہ جو میرے رب نے میری تقدیر میں لکھا ہے، جو اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ازل کے اوپر مبنی ہے، اور وہ اس حوالے سے پریشان نہیں رہتا، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ظن رکھتا ہے کہ میرے رب نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا بہتر فیصلہ، اس کی دکان لٹ گئی ہے، اس کو نقصان ہو گیا ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ کسی بڑے اللہ اکبر خسارے سے دچار ہو گیا ہے، لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور جب وہ اپنے تقدیر کے اوپر ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ایمان بالقدر کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے اور اس کو اللہ اکبر اس کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اس کو کوئی دکھ اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سارے دکھ اور ساری پریشانی اس کی کفور ہو جاتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی ہے، میرا رب مجھ کو قیامت کے دن اس کے اوپر اجر سے نوازے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر اس کو تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے اوپر راضی رہتا ہے، اللہ کے اوپر۔ تو امن سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں بھائی آپ کے میرے اوپر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہو تمہاری گنتی کے پیمانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں شمار۔ شکر کریں گے آپ چل کے آگے ہیں نا، کتنے لوگ تو چل بھی، شکر کریں کہ آپ تھکے نہیں، آپ کے گھٹنے میں درد نہیں، آپ کے پاؤں میں درد نہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ بغیر سہارے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نگاہیں ٹھیک کم رہی اور کچھ لوگ تو دیکھ بھی نہیں پاتے، شکر کریں کہ آپ کے کان سن رہے ہیں ورنہ کچھ لوگ تو سن نہیں پاتے، شکر کریں کہ آپ کا دماغ متوجہ اور حاضر ہے، کچھ لوگوں کا تو دماغی فیل ہے، جن کے پاس جسم کے سارے آرگن سارے اعضاء موجود ہیں لیکن ایک اللہ کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے پورا جسم ہی اس کا دے گا۔ کبھی کبھار یہاں سے گزرتے ہیں نا، کسی پاگل کو دیکھا کریں جس کو نہ اپنے بالوں کا پتہ ہے، نہ اپنی صفائی کا پتہ ہے، نہ اپنے کپڑوں کا پتہ ہے، کبھی کہیں پڑا ہے کبھی کہیں پڑا ہے، وہ صرف اللہ کی ایک نعمت سے محروم ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کروں اور کس کس نعمت کے اوپر شکر گزار رہوں۔ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو 24 گھنٹے یاد رکھنا چاہیے، ہر گھڑی ہمیں اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے جو اس کے بندوں پر نعمتیں اللہ نے کی ہیں وہ امن کی نعمت ہے، امن بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے گھروں کے اوپر سے 20-20 سال تک وہ طیاروں کی آواز، جنگی طیاروں کی آوازیں آتی تھی، جن کے بچے رات کو سو نہیں سکتے تھے، جو رات دن آرام نہیں کر سکتے تھے، جن کے دائیں اور بائیں بم بلاسٹ ہوتے تھے، جن کے اوپر توپیں اپنے گولہ باری کرتی تھی، جن کو اللہ اکبر وہ گن سے چھلنی کر دیا جاتا تھا، جن کی بینائی سے محروم کر دیا گیا، پوچھے ان سے کہ جن کو اگلے دن کا سورج طلوع ہونے میں یہ خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کل ہم نے زندہ بھی رہنا کہ نہیں، جن کو واللہ وہ بھیڑ بکری کی طرح گھروں میں بند کر دیا گیا،
جن کے پاس کھانے کی کوئی ضرورت، کوئی اللہ اکبر چیز موجود نہیں تھی، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں اور بورما کے لوگوں سے پوچھیں اور یمن کے لوگوں سے پوچھیں اور افغانستان کے لوگوں سے پوچھیں، مجھے اور آپ تو کوئی خطرے نہیں، میرے بچے تو محفوظ ہیں، ہماری اولادیں تو محفوظ ہیں نا، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں کہ صبح پتہ نہیں مجھے کوئی آ کے مار دے۔ اور کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں کہ جن کو دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا ہے، گن پینٹ کے اوپر سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، ان کی اولاد چھین لیا، بیٹا چھین لیا جاتا ہے اس سے، اور اس سے پھر مرضی کا بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر ان سب چیزوں کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ جن معاشروں میں بد امنی ہے، بے چینی، اللہ کی قسم، ہر نیا سورج، ہر نئی صبح ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ بم گرتے ہیں، گولے گرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، قریبی عزیز مرتے ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے انہی جنگوں کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے رب نے اگر مجھے اور آپ کو امن کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہم امن ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ہم پرسکون ماحول ان کو دیتے ہیں، وہ دنیا کا امن بھی اور آخرت کا امن بھی، قیامت کے دن بھی وہ جہنم کے اس خوف سے محفوظ ہے، اور دنیا کے ان مصائب سے بھی وہ محفوظ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے کے آتا ہے، جو رب اللہ کہہ لیتا ہے، جو اللہ پر یقین کا اظہار کرتا ہے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے ختم نہیں کرتا، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتا۔ جن معاشروں میں شرک کی بیماری موجود ہے نا، ان معاشروں کے اندر بدامنی موجود ہے۔ قبر کی پوجا ہے بھائی، مورتی پوجا ہے بھائی، انسانوں کی پوجا ہے، زندوں کو سجدے ہیں، مردوں سے استدعا ہے، مرنے کے بعد ان سے دعائیں اور استغاثے ہیں، حالات ٹھیک کرنے کی امید ہے، نظر کرم کی اپیلیں ہیں، اللہ اکبر بگڑی بنانے کی درخواستیں ہیں مخلوق سے، لوگوں سے۔ پھر امن کیسے آئے گا؟ امن انہی لوگوں کو ملتا۔ یہ ملک ہے، 100 سال اس ملک کو ہو گئے ہیں اور پرامن ملک ہے۔ آپ چلیں حفر الباطن سے چلیں اور اس کے بعد دمام سے چلیں اور جیزان تک چلے جائیں، آپ دن کو چلیں یا رات کو چلیں، کوئی خطرہ؟ آپ سفر کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ مکہ جاتے ہیں، راتوں رات کہیں بس کھڑی ہو جائے، دن کو کھڑی ہو جائے، لیکن کوئی خطرہ نہیں کہ آپ کو کوئی لوٹ لے دے گا۔ کسی درمیان کی روڈ پہ جائیں، کسی بڑے روڈ پہ جائیں، کسی سنگل روڈ پہ جائیں، لیکن آپ کو کوئی آپ بچوں کے ساتھ، آپ فیملی کے ساتھ، کئی مرتبہ ایسے ہوا مدینہ سے آتے ہوئے رات کو نیند آئی اور گاڑی ہم نے سائڈ پہ پارک کی، جنگل بیاباں، آگے نہ کوئی بستی نہ کوئی ہوٹل، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2-4 گھنٹے ہم نے آرام کیا، سونے کے بعد پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ ہمیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں اور ہمیں کوئی آ کے لوٹ لے گا، کوئی ایسی بالکل کوئی بھیا باہر، اللہ کی قسم، کوئی لائٹ، کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ لیکن 2-2 گھنٹے، 4-4 گھنٹے لوگ سٹے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر سائڈ پہ کھڑے ہو کے، لیکن کوئی خطرہ۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اس لیے اللہ کی نعمت ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالی نے توحید کو قائم کیا ہے، اور اس ملک کے حکمرانوں نے توحید کو کھڑا کیا ہے۔ اس ملک میں شرک جیسا گناہ نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے۔ ہاں غلطیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی غلطی سے پاک نہیں، انسان ہے نا، خطا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سب سے بڑی چیز 100 سال اس حکومت کو ہو گئے اور اس کی بقا کس میں ہے؟ اللہ کی توحید میں ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو ظلم سے خلوت نہیں کیا، ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا، شرک کا ارتکاب نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ ہیں، ان کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہدایت پہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہدایت پہ ہوں، صراط مستقیم پہ ہوں، سیدھے راستے پہ ہوں، صحیح لائن پہ ہوں، صحیح ٹریک پہ ہوں، تو پھر دیکھیں میری توحید ٹھیک ہے۔ جس شخص کی توحید کلیئر ہے، وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ شخص امن میں ہے اور وہ ہدایت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو مومن لوگ ہیں، جو توحید کو ثابت کرتے ہیں، عقیدہ توحید میں کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کی ربوبیت و الوہیت میں اور ناموں اور صفتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کا ان سے وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
اللہ وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ اس ملک میں امن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدود کا نظام قائم ہے، قتل کی سزا قتل ہے، قصاص قائم ہے، اس ملک کا عدل موجود ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ برکات ہے اللہ کے دین کے اس نفاذ کی۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نمائندہ بنائے گا جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کو وہ دین ان کا قائم کرے گا جو ان کے لیے پسند کیا، دین میں تمکن عطا کرے گا، دین کو مضبوط کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ یہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ امن کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد کفر کرے گا وہ لوگ فسق کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی بے خوفی کا اور پرامن ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا اور اپنی پچھلی زندگی پہ غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان پر قائم تھے، ایمان پر جمے ہوئے تھے، ایمان پر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے اور ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا و آخرت میں بشارتیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایمان اور تقوی موجود ہے، ایمان اور تقوی جن کے پاس موجود ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے جو کلمات ہیں اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اگر امن کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور مجھے اس نعمت پر اپنے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اس کی توحید اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی اس نعمت کے اوپر۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امن دیا ہے، میرا سب کچھ محفوظ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہاں ہر وقت اس کے سامنے سر سجود رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے، اس کا حکم مانتے رہے، اس کو محبت کے ساتھ اس کے سامنے جھکتے رہے۔ جب اس کی طرف سے بلاوا آئے تو اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے بھاگ نکلے اس کے سامنے جھکنے کے لیے۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو پھر اپنے کام کاروبار دکان کو چھوٹا سمجھ کے اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے اور اس کی کبریائی کو ثابت کرتے ہوئے جب اس کے لیے جھکنے کے لیے بڑھے، یہ شکر ہے بھائی۔ جب بھی اس کا حکم آئے تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز اور دوسری نعمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، معافن فی بدنہ اور معافن فی جسدہ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم تندرست ہے، کوئی بیماری آپ کے جسم میں نہیں ہے، جسم صحیح سالم ہے، کسی قسم کی بیماری سے آپ دو چار نہیں ہیں، معافن فی جسدہ، آپ ہر قسم کی بیماری سے بالکل بچے ہوئے اور محفوظ ہیں، عافیت میں ہیں، آپ کو کوئی ذہنی پریشانی بھی نہیں، کوئی جسمانی بیماری بھی نہیں۔ بعض کا بندہ جسم ٹھیک ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پہ کلک کا شکار، بیوی کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے بیوی اور میاں کی نہیں بنتی، وہ کلک جسم کو بھی کمزور رکھتا ہے۔ بعض کا جسم کی تکلیف بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن ذہنی کلک برداشت، میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی، بچے کی نافرمانی، بچہ بات نہیں مانا، آپ کو شاید شوگر بلڈ پریشر سے اتنا نقصان نہ ہو جتنا اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرا بیٹا میری بات، یہ کلک اور بعض کا
یہی قلق اور یہی پریشانی، یہ ڈپریشن جب آدمی ذہن میں سوار کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. بے عزتی کر دی کسی نے آپ کی بلا وجہ، یہ پریشانی. مال آپ کا چھین لیا کسی نے، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، یہ پریشانی. بے شمار پریشانی ہے بھائی. آپ کو اگر ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت. لوگوں کے ساتھ آپ گلے، بھائیوں کے ساتھ آپ بولتے ہیں، بہنوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ، ماں باپ آپ کے اوپر خوش ہیں. دیکھ لے وہ لوگ، ان کے چہرے اور ان کا رویہ، ان کی طبیعت اور ان کی صحت، جن کو گھریلو طور پہ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، وہ بندہ صحت میں ٹھیک ہو. ورنہ پھر یہ سوچ سوچ کے بندہ اور ڈیسی چلا جاتا. بال بچوں کی پریشانی، خاندانی لڑائیاں اور جھگڑے، مال کے جھگڑے، دولت کے جھگڑے، وراثت کے جھگڑے، پلاٹ لے لیا، بیچ دیا، خرید دیا، لیا کسی نے، بیچا کس نے، پریشانی کا باعث. مجھے اور آپ کو اگر اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں امن کے بعد دوسری اللہ کی جو نعمت ہے وہ آپ کا صحیح سالم ہونا ہے، تندرست ہونا ہے. آپ کو شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، گردے ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، پھیپھڑے ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے. کچھ لوگ سکون کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں بھائی. جسم سارا صحیح سالم بالکل ٹھیک ہوتا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، سب کچھ ہے، نوکر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، پلازہ بھی ہے، لیکن نیند نہیں آتی رات کو. سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن وہ سکون کب ہوگا؟ جب اس دل میں اللہ کی محبت ہو. جس نے اس کو بنایا ہے سکون اس نے دینا. ہم اگر آپ ڈھونڈتے ہیں کہ شاید اچھا گھر بننے میں پرسکون ہو جاؤں گا، اچھی بلڈنگ بنا لوں گا پرسکون ہو جاؤں گا، کاروبار کا ذریعہ انڈیا میں بن جائے گا پرسکون ہو جاؤں گا، نہیں، یہ کوئی سکون کی دلیل. بعض کا وہ کٹیا میں رہنے والا، خیمے میں سونے والا، جس کی اپنی چھاتی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بعض کا پرسکون ہوتا. ہم 40 سال لگانے کے بعد پھر بھی بے سکونی میں رہتے ہیں، اور وہ آرام سے صبح اٹھتا ہے، مزدوری کرتا ہے. وہ ایک بندے نے ذکر کیا نا کہ میں بروس کی لائن میں لگا ہوا تھا، ایک بندہ مزدور دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا وہ ٹفن کھولا، ٹفن کھولنے کے بعد صبح کی ایک روٹی تھی، ساتھ اوپر اچار رکھا ہوا تھا، وہ روٹی کھانا شروع کیا. میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا، کہتے بروس کی لائن میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں جو مزہ آیا وہ میرے شاید بروس کے اندر وہ مزہ نہیں تھا. میں نے بروس چھوڑا اور واپس گھر چلا گیا. زندگی تو اس بندے کی ہے نا. اللہ کے شکر گزار ہے، کھانا کھانے کے بعد اس نے بھی پانی کی بوتل ساتھ رکھی ہوئی تھی، روٹی اس نے پوری کی، اچار کے ساتھ روٹی کھا لی. کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا تو دیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں کہ جن کے پاس تو کھانا نہیں ہے دوپہر. سمجھنے کی بات ہے کہ اگر میرے اور آپ کی رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلم احمد میں حدیث حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام. اللہ میں کوڑی کے مرض سے، پھل بہری کے مرض سے، جنون سے، پاگل پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک. یہ بڑی بڑی بیماریوں کے نام لیے پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے، یا رب مجھے ان بیماریوں سے دو چار نہ کر دینا. پھل بہری کے مرض سے، کوڑی کے مرض سے، جزام اور برس، جنون وسیء الاسقام. اللہ کوئی بری مرض مجھے نہ لگا دینا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کوئی بری مرض مجھے لگا، کوئی موذی مرض سے دو چار نہ کر دینا. اللہ سے مانگنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس صحت کی نعمت کو برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سالم رکھے، اور اللہ مجھے کسی مرض سے دو چار نہ کر دے. ورنہ پوچھئے چند دن جس کو چوٹ لگتی ہے اس کو گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو اپنی چاروائی بھی اچھی، اپنا روم بھی اچھا نہیں لگتا،
اس کو اپنا گھر کا پانی اچھا نہیں لگتا، منہ کا ذائقہ چینج، اور بخار میں منہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے، بندے کو پانی بھی اتارنے کو جی نہیں چاہتا، پانی جو جس کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا، وہ پانی بھی اس کو گلے سے نہیں اترتا۔ جب اندر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس وقت اس کو اپنا پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ صبح و شام دعا کیا کرتے تھے، معافن فی جسدہ، اگر آپ کا جسم تندرست ہے تو شکر گزار ہو جائیے، اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگائیے، جس قدر ہو سکے اللہ کی اطاعت کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بندگی کیجیے، اس کی کتاب کی تلاوت کیجیے، اس کے فرائض ادا کیجیے، اس کے واجبات کو پورا کیجیے، اس کے حبیب کی سنتوں کو اس جسم کے ساتھ زندہ کیجیے۔ اگر آپ کا میرا جسم صحیح سالم ہے، اس کو جس قدر اطاعت میں لگا سکتے ہو لگا لو۔ کل ایک وقت آئے گا کہ میں اٹھنا چاہوں گا، کھڑے ہو کے قیام کرنا چاہوں گا، لیکن میری ٹانگیں مجھ کو کھڑا نہیں۔ کل بھی فیس بک کے اوپر ایک بہت بڑے مولانا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جانتا ہوں ان کو جوانی سے، نیک آدمی ہے، فیس بک پہ ایک درخواست اس نے کی ہوئی تھی، او بھائیو میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنی ٹانگوں پر چلنا شروع ہو جاؤں۔ کبھی میں نے نوجوانی کے ایام میں ان کو دیکھا ہوا تھا، بڑی صحت مند آدمی تھے، اب وہ آخری بڑھاپے کے ایام میں، لیکن کسی مرض کی وجہ سے شاید چل نہیں سکتے، کمزوری اتنی زیادہ کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فیس بک پہ درخواست کی ہوئی تھی کہ یا او بھائیو میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنی ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو جاؤں۔ میرے عزیزوں، اس وقت سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے ان اعضاء کو اللہ کی عبادت کا عادی بناؤں، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اس کے سامنے قیام کرنے کا، اس کے سامنے رکوع و سجود کرنے کا۔ آج میرے پاس وقت ہے، کل شاید یہ وقت مجھے نہ ملے۔ میں ان عافیت کے ایام کو، جب مجھے کوئی ذہنی پریشانی نہیں، کوئی جسمانی بیماری نہیں، میری ٹانگیں ٹھیک ہیں، میرے ہاتھ ٹھیک ہیں، میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میری نگاہ ٹھیک ہے، ورنہ کل جب بینائی چلی جائے گی میں ترسوں گا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، لیکن تب تو میں قرآن پڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ کہوں گا بیٹا کو موٹے حرفوں والا قرآن لگا دے، کو لا دے، مجھے یہ باریک حرف والا مجھ سے اینک سے بھی نہیں پڑھا رہا۔ اس وقت سے پہلے آج وقت ہے کہ میں اپنے ان ایام کو، جب مجھے دکھتا ہے، جب میں اپنے بیٹے کا محتاج نہیں ہوں، جب میں چلو اینک لگا کے بھی پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے قرآن کی تلاوت کا معمول کرنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اذا مرض احدکم او سافر، جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے، کل کسی وجہ سے جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے، بیماری اور سفر کی وجہ سے اس کی صحت کے ایام کا وہ معمول برقرار نہیں رہتا۔ سفر کی وجہ سے جو گھر میں مقیم رہتے ہوئے وہ نمازیں باجماعت پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، تحیۃ الوضو پڑھتا تھا، اس کا مسجد میں باجماعت جانے کا ماحول تھا، سفر کی وجہ سے جماعت بھی چھوٹ گئی، اشراق بھی چھوٹ گئی، وہ باجماعت نماز بھی نہ پڑھ سکا، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کل بیمار ہو گیا، حالات کا پتہ نہیں ہے کل کیا ہو۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے بان کو پتہ نہیں کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ کل اگر کسی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکا، نہ مسجد آ سکا، اللہ اکبر کی صدا پہ لبیک نہ کہہ سکا، اس کو مسجد میں لانے والا کوئی نہیں تھا، وہ گھر میں بیٹھ کے ہی اگر وہ 4 فرض پڑھتا رہا، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کے ایام کو دیکھ کے کہ جب یہ جوان تھا، جب یہ صحت مند تھا، جب یہ مقیم تھا، جب یہ صحیح سالم تھا، ہماری اذان سننے کے بعد مسجد لپک کے آیا کرتا تھا، پہلی صف میں شامل ہوتا تھا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ ان ایام کو دیکھتے ہوئے کہ جب یہ صحیح تھا تو اس قدر نماز کا اہتمام کرنے والا تھا، ہم اس کے بڑھاپے میں اب یہ مجبور معذور ہے، اب یہ نہیں آ سکتا، ہم اس کو وہی جماعت کا اجر آج بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں ہو سکتا ہے تو آپ عافیت کے دن، صحت کے دن اس کی قدر کیجئے اور ان کو اطاعت پہ لگا لیجئے، جس قدر اطاعت پہ لگا سکتے ہو لگا لیجئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی، نبی کریم دعا کیا کرتے تھے عافیت کے حوالے سے۔ مسند سنن ابی داؤد کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہ میرے گھر کو بھی عافیت میں رکھ، میرے اہل کو بھی عافیت میں رکھ. صبح بھی اللہ کے نبی دعا کرتے تھے 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے عافیت میں رکھ، ذہنی پریشانیوں سے، ذہنی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے. اللہ مجھے ہر قسم کی ٹینشنوں سے پاک کر دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. مجھے دنیا میں پریشانی بھی نہ ہو اور آخرت میں پریشانی بھی نہ ہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی. اللہ میں اپنے آگے سے، اپنے پیچھے سے، اپنے دائیں سے، اپنے بائیں سے، اپنے اوپر سے، اپنے نیچے سے کسی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. یہ دعا کیا کریں. اللہ کے نبی 3 بار صبح کرتے تھے اور 3 بار شام کو یہ دعا کرتے تھے. عافیت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے. سنن ترمذی میں ابو بکر صدیق ممبر پہ چڑھے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد کہتے ہیں رونے لگے زاروں قطار اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی بھی پہلے سال ممبر پہ چڑھے تھے اور پھر روئے تھے اور رویا. فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، صلی اللہ العفو والعافیہ. لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو اور عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی دکھ پریشانی بیماری سے دچار نہ کرے. اللہ سے مانگتے رہا کرو، اللہ سے مانگتے رہا کرو، اللہ مجھے عافیت میں رکھنا، مجھے محفوظ رکھنا، مجھے صحیح سالم رکھنا، اللہ مجھے کسی پریشانی سے دوچار نہ کر دینا. اور فرمایا فإن أحدا لم يؤتى بعد اليقین خیرا من العافیہ. یقین کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے. محفوظ ہیں آپ کا جسم محفوظ ہے ہر قسم کی ذہنی پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، روحانی پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے، رہنے کی پریشانیوں سے، کفیل کی پریشانیوں سے. اگر آپ ہر قسم کے ٹینشنوں سے پاک ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. معافن فی جسدہ، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری بڑی نعمت وہ شخص اپنے جسمانی طور پہ بالکل جو ہے نا وہ صحیح سالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اللہ سے کیا دعا کیا کروں. ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن وہ آیا کہ اللہ کے نبی دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو اس قبولیت کے وقت میں اللہ سے مانگوں کیا. نبی کریم نے اس کو 4 باتیں مانگی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی.